السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گمنام سپاہی بھائی، ویڈیو آپ نے بھیجی ہے، افسوس ہوتا ہے، شکل دیکھو، صورت دیکھو، مورت دیکھو، اور اپنے پیٹ سے ان لوگوں کا گھڑنتوؤں کو بیان کرنا دیکھو۔ کہتا ہے کہ سر میں درد ہو رہا ہے، آگے ہے یا پیچھے ہے؟ تو درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ لو اور سورۃ التغابن کی پہلی آیت پڑھ لو، درد دور ہو جائے گا۔ میں پوچھتا ہوں، درد کی جو دعا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اس کا کیا کریں گے؟ ہیں جی؟ درد کی جو دعا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، وہ کیا کریں گے؟ کیا وہ دعا ہم پہاڑوں میں موجود یاجوج و ماجوج کو بھیج دیں؟ یا وہ دعا دیمک کے آگے رکھ دیں کہ دیمک اور چیونٹیوں تم کھا کے اس کو ختم کر دو؟ افسوس یہ ہوتا ہے، بندہ چلو جاہل ہے تو وہ تو سو ہے نا، اب یہ بڑی بزرگانہ شکل بنا کر آیا۔ جو بھی لا علم بندہ دیکھے گا وہ یہی سمجھے گا کہ کوئی عالم ہے، کوئی مولوی ہے۔ ہاں جی؟ تو جو دعائیں مختلف موقعوں اور مواقع کے حوالے سے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، وہ دعا جنات پڑھیں گے یا وہ یاجوج و ماجوج پڑھیں گے؟ ان دعاؤں کا کیا کرنا ہے؟ قبرستان میں کھڈا کھودیں اور نبی پاک علیہ السلام کی بتائی ہوئی دعاؤں کو وہاں ہم دفن کر دیں، یا ان دعاؤں کو زمزم کے ساتھ غسل دیں اور ان دعاؤں کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا جنازہ پڑھ کر قبر کے حوالے کر دیں؟ کتنی شرم کی بات ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام نے اللہ کا دین پہنچانے میں دعائیں، ذکر و اذکار، ورد، اوراد، وظیفے، وظائف بتانے میں کوئی کمی چھوڑی ہے؟ کوئی خیانت کی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے جسم کے کسی حصے میں بھی درد ہو رہا ہے، درد سر کا ہے یا درد دانت کا ہے؟ درد آپ کی آنکھ کا ہے یا درد آپ کے گردے کا ہے؟ درد آپ کی کمر کے موہروں کا ہے یا درد آپ کے گھٹنوں اور گوڈوں کا ہے؟ عموماً یہی درد ہوتا ہے نا۔ اور اس کے علاوہ تو سنت اور نبی پاک علیہ السلام محمد رسول اللہ، یہ میں نام بتا کر آپ کو کہہ رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی اور رسول سمجھنا۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے آپ کو درد کی دعا بتا گئے۔ تو بے وقوفو، اپنے تجربے کرنے کی ضرورت ہے۔ درد جہاں بھی آپ کو ہو رہا ہے، سیدھا ہاتھ درد کی جگہ پر رکھو اور 3 مرتبہ پڑھو، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اتنا ہی پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد یہ دعا 7 مرتبہ پڑھو، اعوذ باللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر، اعوذ باللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر۔ تو جب ایک بات نبی پاک علیہ السلام بتا گئے، اپنا تجربہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی زبان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بڑی پیاری ہے؟ کوئی چہرہ، کوئی آنکھ، کوئی داڑھی، کوئی منہ، کوئی فیس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے پیارا ہے؟ تو درد کی یہ دعا نبی پاک علیہ السلام نے آپ کو بتا دی ہے، تو اسی مسنون دعا پر کیوں کفایت نہیں کرتے؟ کیا اللہ کے رسول کی تعلیمات میں کوئی کمی ہے، یا اللہ کے قرآن کو نبی پاک علیہ السلام سے زیادہ ہم سمجھتے ہیں؟ اب جو میں نے دعا بتائی ہے وہ یاد کرو اور آگے لوگوں کو شیئر کرو۔ یہی جو نبی پاک علیہ، سب سے پہلے دیکھا کرو کہ دین کے، دنیا کے، درد کے، تکلیف کے، خوشی کے ہر معاملے کے اندر اللہ کے رسول نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے۔ خود عالم ہو تو اللہ کے رسول کو تلاش کرو۔ چٹی کا مارا انسان ہوتا ہے، نہیں دیکھتا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا، اپنے منہ میں جو آیا بول دیا۔ اور اگر خود عالم نہیں ہو
ہاں جی، تو علماء سے اور مولانا حضرات سے پوچھو، لیکن ان کے اوپر پابندی لگا دو، میرے اس مسئلے کا، اس درد کا، اس مصیبت کا علاج صرف حکیم الامت محمد رسول اللہ سے چاہیے بس، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اس میں محنت کرنے کے کوئی جراثیم ہوں گے تو وہ عالم اگر ہوا لوگوں کو پڑھانے والا انشاءاللہ ہماری طرح تو فٹ سے آپ کو بتا دے گا، نہیں تو وہ کہے گا کہ میاں آج آئے ہو تو آپ نے صبح کی بجائے دوپہر میں آنا، آپ کا مسئلہ میں تلاش کر کے رکھ دوں گا۔ ایک نہ بتائے تو دوسرے کے پاس جاؤ۔ دین و دنیا کا، درد کا، خوشی کا کوئی بھی معاملہ ہو، کہیں سے بھی پوچھو، کوئی آپ کو اپنا تجربہ بیان کرے، اسے کہو تمہارا تجربہ تمہارے ساتھ، تمہیں مبارک ہو۔ ہمیں پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان اور اس کی تعلیم چاہیے۔ ڈھونڈنے والا آئے انشاءاللہ تو ڈھونڈنے والوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔